پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب فلورنڈا لاکاوا کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چھٹی اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 51 سے لے کر صفحہ نمبر 61 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چھٹی اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ راڈرک کے کئی جانباز مسلمان افواج نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیے، اور جو باقی بچ گئے وہ ڈر اور خوف سے سہم کر اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ کر واپس اپنے مورچوں میں آ گئے۔ یہ جنگ اس روز تمام دن صبح سے شام تک مختلف وقفوں کے ساتھ جاری رہی، اور ہسپانوی افواج کا نہ صرف یہ کہ شدید جانی نقصان ہوا، بلکہ ان کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ مسلمان افواج کو مرنے والے دشمن فوجیوں کے کئی جنگی گھوڑے، زرہ بختر، زرہیں، تلواریں، تیر اور کمان، نیزے اور خنجر اور دیگر اہم ضروری جنگی سامان بھی انہیں مل گیا، جو کہ آئندہ پیش آنے والی جنگوں میں ان کے کام آنا تھا۔ اپنی افواج کی اس قدر ندامت انگیز شکست سے پریشان ہو کر بادشاہ راڈرک نے ایک بھرپور جنگی حملہ کرنے کے لیے اپنے تینوں فلینکس کو ایک ساتھ مسلمان افواج پر دھاوا بولنے کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ راڈرک کی کمان میں اس کے فلینک نے سب سے پہلے مسلمان افواج پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں اس کے کئی سپاہی مرتے چلے گئے۔ اپنی فوج کی مسلمان افواج کے ہاتھوں یہ ذلت آمیز درگت بنتے دیکھ کر بادشاہ راڈرک کی اپنے دائیں اور بائیں فلینک کی افواج نے میدان جنگ سے کھسک کر اپنے مورچوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن جب بادشاہ راڈرک کی فوج انہیں دوبارہ طلب کرتی تو وہ لاجسٹک سپورٹ دینے کے لیے بادل نخواستہ جنگ میں دوبارہ شریک ہو جاتے۔ اس طرح دریائے گواڈالیٹ کے کنارے پر ہونے والی یہ جنگ روزانہ مسلسل طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 19 جولائی سن 711 عیسوی سے لے کر 26 جولائی سن 711 عیسوی تک جاری رہی۔ روزانہ ہونے والی اس جنگ میں مسلمان افواج نے اپنی شمشیر زنی، بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ آج کے جدید دور میں بھی مسلمان افواج کی اس بہادری کے ان شاندار کارناموں کو سراہا جاتا ہے۔ مسلمان افواج نے اپنے سے ہر لحاظ سے 6 گنا بہتر فوج سے بہادری اور بے جگری سے مقابلہ کیا تھا۔ ہسپانوی افواج کے پاس اس دور کا جدید ترین اسلحہ اور آلات حرب تھے۔ اس جنگ کے دوران دریائے گواڈالیٹ کے کنارے پر ہر طرف خون اور لاشیں بکھر گئی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس 8 روزہ خون ریز جنگ میں ہسپانوی افواج کے تقریباً 30,000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مسلمان افواج کے بھی تقریباً 3,000 کے قریب مجاہدین اسلام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ہسپانوی افواج کا بیش قیمت جنگی اسلحہ اور دیگر متعلقہ جنگی سامان اور آلات حرب بھی مسلمان افواج کو جنگ میں مرنے والے فوجیوں سے مال غنیمت کے طور پر ملتے چلے گئے تھے۔ 26 جولائی سن 711 عیسوی کو دریائے گواڈالیٹ کے کنارے پر اس جنگ کے آخری روز مسلمان افواج کے سامنے جب بادشاہ راڈرک کی افواج کے قدم اکھڑنے لگے تو انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بادشاہ راڈرک اس وقت اس محاذ جنگ سے واپسی پر اپنے جنگی خیمے میں واپس آ کر آرام کر رہا تھا۔ اس نے جب اپنی فوج کے سپاہیوں کی افراتفری میں چیخ و پکار کی آوازیں سنی اور ان کے سرپٹ دوڑتے اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں اپنے مورچوں کے قریب آتے ہوئے سنی، تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آیا تو اس نے وہاں پر ایک عجیب و غریب و دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ہسپانوی افواج بہت بڑی تعداد میں میدان جنگ سے پسپا ہو رہی تھیں، اور ان کے پیچھے سر پر امامے باندھے وہی عرب افواج آ رہی تھیں
جن کا منظر بادشاہ روڈرک نے ہرکولس کے مینار کی پینٹنگ میں دیکھا تھا۔ ان عرب افواج کی کمان بھی وہی جنرل کر رہا تھا جس کی تصویر بادشاہ روڈرک نے ہرکولس کے مینار کی پینٹنگ میں دیکھی تھی۔ مسلمان افواج کو اپنی افواج کے تعاقب میں اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھ کر بادشاہ روڈرک کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اور اس نے بھی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنے اسی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران جنرل طارق بن زیاد بھی اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے بادشاہ روڈرک کے سر پر پہنچ گئے۔ بادشاہ روڈرک نے اپنا گھوڑا دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر دوڑا دیا تاکہ وہ کسی مخصوص مقام سے اپنے گھوڑے کو دریائے گواڈیلیٹ میں دوڑا کر دریا کے دوسرے کنارے پر اس پار جا سکے۔ مسلم روایت کے مطابق بادشاہ روڈرک کا وہ سفید گھوڑا دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر ایک دلدلی مقام پر بھاگتے ہوئے لڑکھڑا کر گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ روڈرک بھی زمین پر آن گرا۔ اس دوران جنرل طارق بن زیاد بھی اپنے گھوڑے پر سوار بادشاہ روڈرک کے گھوڑے کے گرنے کے مقام پر پہنچ گئے، اور ان کی بادشاہ روڈرک سے دو بدو تلوار کی جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں جنرل طارق بن زیاد کو فتح نصیب ہوئی، اور انہوں نے اپنی تلوار کے کاری وار سے بادشاہ روڈرک کو زخمی کرنے کے بعد ہلاک کر دیا، اور اس کا سر تلوار کے ایک ہی کاری وار سے اس کے تن سے جدا کر دیا۔ جبکہ عیسائی روایت کے مطابق بادشاہ روڈرک کا وہ سفید گھوڑا گواڈیلیٹ کے کنارے کے ایک دلدلی مقام پر پہنچا تو سر پر دوڑتے ہوئے لڑکھڑا کے گر گیا، اور تب وہ اور اس کا سفید گھوڑا اسی دلدلی مقام پر دلدل ہی میں دھنس کر اور ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب بادشاہ روڈرک کی تلاش شروع کی گئی تو اس کے دلدل میں ڈوبنے کے مقام پر اس کی قیمتی پتھروں سے لدی پھندی خوبصورت پوشاک، اس کا ہیروں سے مزین ایک موزہ اور ایک دستانہ اس جگہ سے مل گیا، جس سے بادشاہ روڈرک کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ ملکہ ایگیلونا اور تولیڈو کے شاہی محل کے مصاحبین کو جب شاہی محل میں بادشاہ روڈرک کی موت کی خبر پہنچی تو محل میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ میدان جنگ سے راہ فرار حاصل کرنے والی ہسپانوی افواج اپنے بادشاہ روڈرک کے ہولناک انجام سے بے خبر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ایک اور ذیلی ریاست اور مشرق کے پڑوسی ملک پرتگال کی طرف راہ فرار اختیار کر گئی، جو اس دور کی نسبتاً ایک پرامن ریاست تھی۔ مسلمان افواج کے لشکر پوری سلطنت ہسپانیہ میں پھیل گئے، اور انہیں پورے ملک میں کہیں سے بھی کوئی قابل ذکر مزاحمت پیش نہ آئی۔ فرانسیسی وندال قبائل جو پہلے ہی مسلمان افواج کی ہسپانیہ میں آمد سے خوفزدہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگی معاہدے پر دستخط کر دیے اور ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس تاریخی معاہدے سے فرانسیسی وندال قبائل کو سلطنت ہسپانیہ میں رہنے کی آزادی مل گئی، اور بعد میں ہسپانیہ کا نام بھی تبدیل کر کے وندال قبائل کے نام سے متاثر ہو کے الاندلس رکھ دیا گیا، جو کہ وندال کے نام کے عربی تلفظ سے عین مطابقت رکھتا تھا۔ ہسپانیہ کی جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اور ہسپانیہ پر قبضے کی اطلاع ملنے پر مملکت مغربیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر بھی اپنے تمام امور مملکت چھوڑ کر اپنے جنرل طارق بن زیاد کی مدد کرنے ہسپانیہ پہنچ گئے، اور مزید جنگی مہمات کے لیے اپنے جنرل طارق بن زیاد کے ہمراہ کئی اہم معرکوں میں شرکت کی، جن میں تمام شہروں کے گورنرز نے مسلمان افواج سے خوفزدہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے تھے۔ سن 712 عیسوی تک مسلمانوں کا ہسپانیہ کے تقریباً تمام علاقوں پر مکمل کنٹرول قائم ہو گیا تھا۔ خلافت بنو امیہ کی طرف سے جنرل عبدالعزیز ابن موسیٰ کو اس نوآزاد مسلم مملکت الاندلس کی ریاست کا نیا گورنر نامزد کر دیا گیا تھا۔ چند روایات کے مطابق جنرل عبدالعزیز ابن موسیٰ نے تولیڈو کے شاہی محل میں محصور سابق ہسپانوی بادشاہ روڈرک کی بیوہ ملکہ ایگیلونا سے شادی کر لی تھی۔ ملکہ ایگیلونا چونکہ اپنے شوہر کی موت کے بعد اب بے بس اور لاچار ہو چکی تھی، اور وہ محل کو چھوڑ کر اب کہیں اور جانا بھی نہیں چاہتی تھی،
اس لیے اس نے ٹولیڈو کے شاہی محل میں رہنے کے لیے گورنر جنرل عبدالعزیز ابن موسیٰ سے گزارش کی تھی، لیکن گورنر عبدالعزیز موسیٰ نے ملکہ ایگیلونا کے محل میں رہنے کے لیے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ وہ اس سے بغیر نکاح کیے محل میں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اس طرح سے وہ اس کی محرم بیوی بن کر اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ ملکہ ایگیلونا نے محل میں رہنے کے لیے گورنر عبدالعزیز موسیٰ کی یہ شرط قبول کر لی تھی۔ چند روایات کے مطابق ملکہ ایگیلونا نے گورنر اندلس عبدالعزیز موسیٰ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ البتہ اس بارے میں تاریخ کی کتابوں سے یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ آیا ملکہ ایگیلونا نے دین اسلام کا مذہب قبول کر لیا تھا یا نہیں، کیونکہ وہ بذات خود رومن مذہب سے تعلق رکھتی تھی، جس میں دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی ہے، اور ملکہ ایگیلونا نے بادشاہ روڈرک سے شادی کے باوجود بھی عیسائی مذہب قبول نہیں کیا تھا۔ معروف ہسپانوی تاریخ دان جوان پیڈروچے کے مطابق دریائے گواڈالیٹ کے میدان جنگ میں ہسپانوی افواج کی تاریخی شکست اور ہسپانیہ کی سلطنت کے زوال کے بعد دونا فلورنڈا نے اپنی جان بچانے کے لیے کارڈوان شہر کے قلعے کارڈوان کاسل میں پناہ لے لی تھی، جہاں پر وہ ایک کنویں کے پاس جا کر ہر وقت روتی رہتی تھی اور وہ خود کو کوستی رہتی تھی کہ اس سے یہ کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ پھر کچھ دن بعد وہ دریائے ٹیگوس کی ایک ذیلی شاخ کے کنارے پر واقع ایک چھوٹے سے چشمے کے ایک موڑ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی دیکھی جانے لگی، جو آج بھی فلورنڈا کے چشمے کے نام سے منسوب ہے۔ پھر ایک دن اس نے اپنی قسمت پر لعنت بھیجی اور شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ معروف ہسپانوی تاریخ دان جوان پیڈروچے نے اپنی تحریر کردہ کتاب دا اسٹوری آف کانکویسٹ آف نیو اسپین میں تحریر کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد دونا فلورنڈا کا بھوت اسی مقام پر دیکھا گیا تھا۔ کارڈوان کے اسی قصبے سے 229 کلومیٹر کے فاصلے پر کاسرس کے صوبے میں ٹورجن ایل روڈیو میں ایک گلی کا نام فلورنڈا لا کاوا ہے اور ایک اور جگہ کا نام ہیوٹو ڈی لا کاوا ہے، جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی زمانے میں ایک مینار بنایا گیا تھا جو کاؤنٹ ڈان جولین کی ملکیت تھا۔ جب کاؤنٹ ڈان جولین کے کردار پر ہسپانوی عوام کی طرف سے سلطنت ہسپانیہ کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے کے الزامات لگے تو انہوں نے ہسپانوی سلطنت سے راہ فرار اختیار کر کے تنجیز میں پناہ لے لی تھی اور وہاں جا کر اپنی بقیہ زندگی گمنامی میں گزار دی تھی۔ ہیوٹو ڈی لا کاوا میں رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ کاؤنٹ ڈان جولین کا جادو اب تک اس مینار میں قائم و دائم ہے اور وہ روزانہ اس مینار کے قریب سے رات کے وقت میں گزرنے والے لڑکوں کو غائب کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایک فوج جمع کر سکیں جس کے ساتھ وہ اپنے بزرگوں کی بادشاہی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ ختم شد۔